عرب کی سرزمین پر جب اموی خلافت کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف گورنر، اگرچہ وہ ظالم رہا ہو، اس زمانے میں ایک حال ایسا ہوا کہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب جو بادشاہ تھے، یہ ان کے تعلقات عربوں سے اچھے تھے، تو سرندیپ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک پورے جہاز میں وہاں کے جو مسلمان تاجر تھے جو عرب سے آئے تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی بیواؤں کو سوار جہاز میں سوار کر کے عرب بھیج رہا تھا۔ اچھا بادشاہ تھا سری لنکا کا بادشاہ۔ یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد یہ بادشاہ جہاز میں بیٹھا کر کے جو بیوہ عورتیں تھیں عربوں کی، مسلمانوں کی، انہیں بھیج رہا تھا، اور حج کا موسم آ گیا تھا، تو جو عورتیں اور جو بچے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا کہ ہم حج کے لیے جائیں گے، لیکن وہ کشتی بہک کر کے دریا یعنی سمندر میں، بحر عرب میں راستہ بھٹک کر کے کراچی کا جو ساحل ہے، دیبل کا ساحل اس کو کہا جاتا، وہاں لگ گئی۔ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ راجہ طاہر، اس کی حکومت تھی۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب ہند پورا اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، پاکستان کوئی الگ ملک نہیں تھا، ہندوستان میں تھا، تو اس وقت ہند کا بادشاہ راجہ طاہر ایک بڑا ظالم تھا۔ اس کے کچھ گنڈوں نے اس پوری جہاز پر قبضہ کیا، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو سب قبضہ کر کے اپنے حوالے کر لیا، اور ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دی۔ جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ نوجوان اس میں سے جو بچ گئے، اپنی جان بچائے، یا جو عرب جو بچے ہوئے تھے، جو مسافر، وہ اپنی جان بچا کر عرب پہنچ گئے۔ اب سنو، اس وقت غالباً یہ بغداد کی بات ہے، تو بغداد میں یہ پہنچے، کچھ تاجر جو لٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم سری لنکا سے چلے تھے، لیکن راجہ طاہر کے غنڈوں نے ہمیں پکڑا، ہماری عورتوں کو قید کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بڑی کہانی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جب وہ بیان کر رہے تھے جو لٹے ہوئے تاجر، اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس 19 سال کا نوجوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے کیا کہا، پھر سے سناؤ۔ تو وہ تاجروں نے، لٹے ہوئے تاجروں نے کہا، وہاں پھنسی ہوئی عورتیں جن کی عزت اور عصمت لوٹی جا رہی تھی، وہ پکار رہی تھی، کہاں ہے وہ اسلام کے عظیم نوجوان جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ان کی آس لگی ہوئی تھی کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو عورتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو وہ تاجر جیسے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، محمد بن قاسم کو جلال آیا، بغداد، 19 سال کا جوان، جلال میں کہتا ہے، لبیک یا اختی، اے میری بہن، میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تیری حفاظت کے لیے۔ اسی وقت شامی فوج 6000 سے 10,000 کے قریب لشکر لے کر کے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان آیا ہندوستان میں۔ سب سے پہلا قافلہ 19 سال کے سپہ سالار کے ساتھ ہندوستان میں آیا ہے۔ جب وہ سندھ کے علاقے میں آیا تو راجہ طاہر سے پہلے ریکویسٹ کیا گیا کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کی عزتیں نہ لوٹو۔ لیکن راجہ طاہر کو اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اور یہ 6000 سے 10,000 کا لشکر راجہ طاہر کے تقریباً 80,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ 80,000 کے لشکر سے تیار کھڑا تھا، کہا ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اپنی بہنوں کو تم سے چھڑا کر لیں گے، ہم کسی خاتون کی عزت لٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ فتح مبین عطا کی کہ یہ ساری فوج قبضے میں آئی، راجہ طاہر بھی قیدی بنا، اور پھر قید میں ہی وہ مر بھی گیا، اور سندھ کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام کا پرچم لہرانے والا 19 سال کا جوان محمد بن قاسم، سب سے پہلا جوان اسلامی پرچم بلند کیا، لیکن کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے کئی پنڈت اور کئی ریسرچ اسکالر ہیں جو ہندو ہیں، انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فاتح نہیں دیکھا ہندوستان میں جس نے محمد بن قاسم کی طرح اخلاق پیش کی۔ یہ ہم نے کہہ رہے، ہندوؤں نے لکھا، ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ 19 سال کا یہ سپہ سالار پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا تھا
کہ جس کو جس دین میں رہنا ہے وہ خوشی سے رہے، جس کو مندر میں جانا ہے وہ مندر میں جائے، جس کو مسجد میں آنا ہے وہ مسجد میں اللہ کے حضور آئے۔ اور محمد بن قاسم نے ایسے اخلاق پیش کیے تھے کہ واپس جب محمد بن قاسم صرف 1-2 سال کے بعد عرب واپس گئے تو پورا ہندوستان ان کی موت پر رو رہا تھا۔ اس علاقے کے پورے ہندو رو رہے تھے کہ ہم نے ایسا فرشتہ صفت انسان نہیں دیکھا جو پوری عورتوں کی عزت کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم کی وفات صرف 20 یا 21 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ۔ آج تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو یہ انہی نوجوانوں کا دین ہے میرے عزیزوں۔ یہ اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا تھا۔ آج تمہاری بھی تمہارے پاس بھی اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت و قوت تمہارے پاس بھی ہے، لیکن ایسی مجبور طاقت اور ایسی مجبور جوانی کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ گیند کی طرح کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہے طارق بن زیاد، راجہ راڈر کے نام سے، یہ اسپین کا بادشاہ تھا، اندلس اس وقت نام تھا۔ اس بادشاہ، یہ عیسائی بادشاہ تھا راڈر کے نام سے، طارق بن زیاد، یہ بھی 21 سال کا جوان ہے۔ یہ بھی اسی خاطر عرب سے سب سے پہلے سمندر کا سفر پار کر کے جانے والے بحری بیڑے میں یہ لوگوں کا عظیم نام آتا ہے۔ طارق بن زیاد جس وقت اسپین میں پہنچے ان کے ساتھ صرف 12,000 کا لشکر تھا، اور آتے ساتھ ہی سمندر سے سفر کر کے آئے ہیں، اسپین میں اترے۔ عرب کہاں ہے؟ یورپ کہاں ہے؟ اسپین یورپ کا ملک ہے، یورپ میں آتا ہے، اور وہ عربی لوگ تھے، سب سے پہلے سمندر کا سفر طے کر کے آئے، اور جیسے ہی ساحل پر پہنچے، اندلس کے ساحل پر، طارق بن زیاد نے کہا جتنی کشتیوں میں ہم بیٹھ کر کے آئے ہیں سائڈ لگاؤ، سب پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ساری کشتیوں کو آگ لگایا۔ فوجی پوچھ رہے تھے یہ کشتیاں کیا کی تمہاری، کیوں ان کو جلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہے، یا تو شہادت ہے یا تو فتح عظیم۔ واپس جانے کا آپشن رکھو ہی مت کہ ہم نے کشتیاں جلا دی، کوئی واپس جانے کا سوچے ہی مت۔ یہ عظیم ہمتیں لے کر کے وہ نوجوان چلے تھے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کا سبق بھی سکھایا تھا۔ راجہ راڈر جس نے ایک عورت کو اپنے حرم میں رکھ کر کے اس کی عزت لوٹی تھی، اسے قید کیا، 8 دن کی مشقتوں کے بعد طارق بن زیاد کو فتح ملی تھی۔ کتنی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جانتے ہیں؟ طارق بن زیاد کے پاس 12,000 آرمی تھی اور راجہ راڈر کے پاس 1,00,000 کی آرمی تھی، اور مقابلہ کرنے والے یہ نوجوان کبھی ہمت پست نہیں، ان کا یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ توکل میں آج تمہارے دلوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دنیا ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، آج ہندوستان کی زمین ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہ ان کی ہے نہ ان کے باپ داداؤں کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے زمین پر رکھے، رب ذوالجلال جسے چاہے اپنی زمین سے کھلائے، اور جسے جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے، جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے۔ آج کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہو، کیونکہ ذمہ دار حضرات نے کہا تھا کہ پھر مولانا بیٹھیں گے اسٹیج پر، پھر NRC اور CAA کے بارے میں بولیں۔ NRC اور CAA کے بارے میں کیا بولیں؟ پوری دنیا تھوک رہی ہے، کیا بولیں؟ شرم آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی عزتوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا ہے۔ آج صرف ہندوستان کے مظاہرے نہیں، یہ آندولن، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاجات ہندوستان کے نہیں ہے۔ ذرا میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ ہو یا دوسرے یورپین کنٹریز ہو، عرب ہو، وہاں کے بھی غیور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ دجالی میڈیا کیا بتائے گی؟ یہ صرف اپنے باپ کی کہانیاں سناتی ہیں، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ صبح PM صاحب اٹھ رہے ہیں، ابھی ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ابھی باہر آ رہے ہیں، اسی پر پوری رات نیوز چلا دیتے ہیں۔ آج مجھے حیرت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، ہماری یہ خاموشی ہمیں مار ڈالے گی۔ میں آپ سے کہوں گا جینا ہو اس کائنات میں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے، اور اگر کبھی تمہیں پانی میں ڈالا جائے، پانی میں ڈالا جائے، سوئمنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے، تیرنا آتا ہے اچھی بات ہے، لیکن تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے،
کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو، ندی میں ڈال دو، اسے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا تبھی وہ تیر سکے. پورے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے کوئی تیر نہیں سکتا. تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ہاتھ پیر چلائے، اور جس کو آتا ہی نہیں وہ جائے نیچے تیرنے، مر جائے، ڈوب جائے. اگر آپ کو تیرنا آتا ہے پانی میں تب بھی ہاتھ پیر چلانا پڑے گا. کیوں؟ بغیر ہاتھ پیر چلائے تم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے میرے عزیزوں. بولنا سیکھو، خاموش رہو گے تو ڈوب کے مر جاؤ گے، اور اگر حق بولتے رہو گے تم اپنے وجود کے ساتھ اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے. ہاتھ پیر چلاؤ. ہاتھ پیر چلانے کا مطلب یہ بھی مت سمجھو کہ مکے مارنے کی بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی نہیں. جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، تاکہ تمہارے زندہ ہونے کا دوسری قوموں کو احساس ہو کہ اب بھی یہ زندہ ہے، ان کے سامنے ہم برا نہیں کر سکتے. آج میں اس ذمہ دار اسٹیج سے بات کرتا ہوں، یو پی کے سرزمین پر جو ظلم کی ایک نئی کہانی رچ رہے ہیں ان کے نیتا، جو سنیاسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں خاندان ہوتا کیا ہے، بیٹا ہوتا کیا ہے، بیوی ہوتی کیا ہے، اور یہ خاندان پریوار سے ساری چیزیں. اسلام سنیاس لینے کا نام نہیں ہے. اسلام میں کبھی بھی رہبانیت نہیں آئی ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی صوفی نہیں، لیکن باوجود صوفی ہونے کے سیدنا عبد القادر جیلانی نے شادی بھی فرمائی، بیوی بھی رکھا، اولاد بھی رکھا، اور مقام یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کے وہ لوہے محفوظ کو دیکھتے تھے. تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے کپڑے اتار دے، ننگے ہو کر کے سنیاسی بن جائے، چوٹیاں لمبی کر لے، سب چیزیں چھوڑ کر کے تم یہ سوچتے ہو ہماری آتما پوتر بن جائے گی، آتما کی شکتی. تم پوری سنیاس لے کر کے بھی غریب نواز کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، جو کائنات میں بیٹھ کر کے ساتویں آسمان تک نظر رکھتے تھے، زمین کے ساتویں طبق تک نظر رکھتے تھے. اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے جو اس وقت بھی بہت سارے یعنی اپنے جس کو کہتے ہیں یہ اپنی عبادات کر کے، جو اپنی آتما کو شکتی دیکھنے کے لیے جو عبادات ہوتے اس وقت کے بھی بڑے بڑے پنڈت سرکار غریب نواز کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا ہماری آتما بہت پوتر ہے، ہم سب چھوڑ چکے ہیں. لیکن اس ایک مرد قلندر نے اپنی جوتیوں سے لوگوں کو آسمان سے نیچے اتارا ہے. غریب نواز کی کھڑاؤں نے بڑے بڑے اڑنے والوں کو نیچے اتارا ہے. اسی لیے میرے مرشد گرامی نے فرمایا ہے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کرتے. فضا میں اڑنے والے یہ آج ہواؤں میں اڑنے والے غرور میں نہ آئے. اللہ رب العزت جس وقت چاہتا ہے اوندھے منہ بہت اوپر سے نیچے گرا دیتا. اتر پردیش کی سرزمین کے واقعات دل دہلا رہا. میں آج آخر میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی بیوقوفی کی بات ہے. میں انصاف چاہتا ہوں. ملک کی سمپتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اتر پردیش کے پروٹیسٹر. یہی کہا جا رہا ہے، میڈیا یہی بتا رہی ہے. وہ ظالم میڈیا، سنو، تمہیں یہ تو پتا ہے کہ کہاں بس جلائی گئی، تمہیں یہ تو پتا ہے کہاں جیپ جلائی گئی، کہاں دیوار توڑے گئے، کہاں گھر توڑے گئے، اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہنسا میں بدل گیا اور پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. تمہیں یہ نہیں معلوم ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ عوام ہوتی ہے. ہم نہیں پراپرٹی ہے، وہ انسان نہیں ہے پراپرٹی. ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی تو عوام ہے، پیپل ہے. انہی سے تو پورا ملک چلتا ہے. تو اس عوام پر گولی چلی، اس کو نہیں بتاتے یہ سب سے بڑا نقصان ہے. تمہیں جیپ جلنے کا تو نظر آ گیا، لیکن کتنے جوان جل گئے اس کا نہیں نظر آتا. آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تقریباً وہاں شہیدوں کی قطار بڑھتی جا رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہمیں جمہوریت کے ساتھ جینے کا حق دیا جا رہا ہے. ہاں پہچانو، میں یہ نہیں کہتا کہ جو گنڈا گردی کر رہے ہیں پروٹیسٹ میں احتجاجات میں پکڑو، لیکن تم پکڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ جس کو بھی پکڑو گے جب تلاش لو گے تو پھر وہ خاکی چڈی والا ہی نکلے گا، وہی نکلے گا. تم نہیں پکڑ سکتے. تمہیں معلوم ہے کہ بلوائی اور دنگائی کون ہوتا ہے، اور یہ بغیر تحقیق کے انجان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پکڑ رہے ہو جن کی 1 مہینے کی 1 سال کی دودھ پیتی بچی ہے، ماں اور باپ کو جیلوں میں اندر ڈال کر کے رکھے ہو، بچی دودھ کے لیے تڑپ رہی ہے، تم کہتے ہو یہ دنگائی ہے.
میرے عزیزوں میں پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آج یہ مذمت صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس بھرے ممبر سے یہ سال ختم ہونے والا ہے، میں ان شہیدوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تھا، اس لیے کہ وہ ملک کی قوانین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جن کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ضرور فرمائے۔ میرے عزیزوں، آخری باتیں یہ ہیں کہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں بتا رہا تھا، یہ آخری میری باتیں، میرا میسج ہے، سن لیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت وقت ہو چکا ہے، ہماری زندگیوں کے دن و رات بیتتے ہوئے اب کسی کے چہرے کے بال سفید ہونے لگ گئے، کسی کی کمر جھکنے لگ گئی ہے، کسی کے دانت ہلنے لگ چکے ہیں، وہ تو اب اللہ کے حضور جانے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن جو نوجوان یہ سوچتا ہے میرے ہاتھ پیر ابھی چل رہے ہیں، میرے اندر ابھی قوت ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں اپنی نظروں سے جس چاہے عورت کو دیکھ سکتا ہوں، میں جس کو چاہے اپنے جال میں اپنی محبت میں پھنسا کر اپنی عیش کی زندگی گزار سکتا ہوں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ان لذتوں میں اگر تم نے اپنا وقت برباد کیا، اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لیا، اور قبر کی یہ زمین، یہ جس زمین پر تم چلتے ہو تمہیں معلوم نہیں، روزانہ یہ زمین اللہ سے یوں کہتی ہے، اے مولا اس ظالم کو جلدی تو موت دے تاکہ یہ میرے اندر آئے تو میں اسے دکھا دوں کہ اللہ کی زمین پر تو نے کیا 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 تھا۔ یہ زمین روز کہتی ہے، روز کہتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور اس زمین کو اپنے گناہوں سے لال کیا وہ توبہ کر لے۔ دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم نہیں، حدیث میں موجود ہے، ہوائیں اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ تو اجازت دے دے ابھی ہم ان کو اڑا دیں، ان کے بھیجے اڑ جائیں۔ سمندر دعا کرتا ہے، اے کریم، اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے، میں باہر نکل کر کے آؤں، ان کو تباہ کر دوں گا۔ جو شہر کو رنگ رلیوں میں لال کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ میرا مہربان مولا ہے، ان پوری طاقتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے، اے سمندر واپس پلٹ جا، خاموش ہو جاؤ، اے ہواؤ نرم ہو جاؤ، مت میرے بندوں کو ہلاک کر، اس لیے کہ میں ان کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رب کائنات تمہارے انتظار میں ہے، تم کب پلٹو گے، تم کس وقت پلٹو گے؟ آج پوری دنیا، پوری کائنات تمہارے اخلاق کے گن گاتی تھی، آج بھی گائے گی، یہ ہزار پروپیگنڈا کرے، لیکن تم اپنے اخلاق سے پوری دنیا کو آج بھی جیت سکتے ہو، میرے سے آج بھی جیت سکتے ہو۔ ایک نوجوان کو انقلاب پیدا کرے۔ مجھے وہ افغانستان کے اس عظیم نوجوان کی بات یاد آتی ہے، ایک امریکن رپورٹر جو صحافی تھی اخبار کی، وہ میڈیا رپورٹر ہے افغانستان میں، وہ رپورٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے آرٹیکل لکھا ہے، امریکن لیڈی ہے، جب طالبان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی نیٹو افواج کی، وہ کہتی ہے کہ میں جب افغان میں تھی ایک وقت ایسا آیا جنگ کے حالات کی میں رپورٹنگ کرتی تھی، جوان عورت ہے، ایک علاقے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہی ملک کے فوجی، ہو سکتا ہے نیٹو افواج میں یورپین فوجی بھی تھے، انگلینڈ کے بھی تھے، برٹش تھے، تو کچھ فوجی اس کو گرفتار کر لی، اس عورت، اندھیرا تھا راستے میں، اور فوجیوں کو مہینوں جو باہر رکھا جاتا ہے ان کی شہوانی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی، میرے کپڑے اتارنا شروع کیا ایک تاریک جھاڑیوں میں۔ تو اسی وقت اچانک ایک نوجوان آیا، یا ایک یا دو نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور یہ کوئی مسلم نوجوان تھا، انہوں نے جھاڑیوں میں میری شور سنی تو وہ دوڑ کر کے آئے، اور جیسے ہی وہ آئے ایسا تیز حملہ کیا کہ یہ فوجی ادھر سے بھاگ، کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس لیے وہ چھپا کر بھاگ گئے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان مجھے اٹھا کر کے لائے اور لے کر کے گئے، ایک کمرے میں بند کر دیا، مجھ سے پوچھا کہاں کی ہو، کیا ہے، میں نے بتایا میں امریکہ کی ہوں، رپورٹر ہوں، میڈیا ایک صحافی، تو اس کو بند کر دیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے وہ فوجی تو ٹھیک تھے لیکن یہ مسلمان تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھنس گئی، کیونکہ ہر ایک کی دماغ میں یہی پھنسا ہوا ہے، دنیا نے پورا ایک پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں، یہ عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہ بدنگاہی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دنیا نے جن لوگوں کا چہرہ پیش کیا ہے وہ کوئی اور ہوں گے۔ اسلام میں پلنے والا ایک جوان بچہ بھی آتنکواد ہوتا ہی نہیں، دہشت گرد ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو دہشت گرد ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات پڑھنے والا کبھی دہشت گردی کیوں کرے گا؟
میرے عزیزوں، وہ خاتون یہ سوچتی ہے کہاں میں یہ جوانوں کے اندر پھنس گئی، اب شاید یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، پوری رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ کہتی ہے میں اسی ڈر کے مارے سہم کر کے اپنے کمرے میں رات بتا رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا، تھوڑا سا دروازہ کھلا، ایک جوان نے مجھے کپڑے اندر دیے، نئے کپڑے تھے، کپڑے آ گئے، میرے کپڑے سب جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میرا جسم دکھ رہا تھا، میں نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کھانے کا برتن آیا، کھانا پیش کیا، میں بھوکی تھی، کھانا کھا لیا، میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اچھے کپڑے بھی دے دیا، کھانا بھی کھلایا، رات پوری گزر گئی، کوئی نہیں آیا، باہر سے دروازہ بند تھا۔ صبح ہوئی، دوسرا دن آیا، برابر وقت پہ کھانا آ رہا ہے، لیکن ایک جوان بھی اندر نہیں آ رہا، کوئی اس میں سے دو نوجوانوں میں سے ایک بھی کمرے کے اندر نہیں آیا، اور انہوں نے کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے۔ دوپہر کے وقت جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہمارے ایمبیسی کے کچھ لوگ تھے اور یہ دو نوجوان بھی ساتھ میں تھے۔ دو نوجوان ایمبیسی سفارت خانے سے کچھ ذمہ دار لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا چلیے محترمہ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمیں رپورٹ کر دیجیے۔ یہ خاتون کہتی ہے میں گئی ایمبیسی میں، ساری رپورٹنگ کی، میرے ساتھ بلاತ್کار کی کوشش کی دو نوجوان فوجیوں نے، اب وہ کون سے ملک کے فوجی ہیں مجھے معلوم نہیں، اندھیرا تھا، لیکن ان دو جوانوں نے میری عزت کی حفاظت کی، انہوں نے مجھے بچایا۔ اور اس ایمبیسی والے نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ کل رات سے ہی ہمارے ایمبیسی میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور آج آ کر کے ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک تو اپنے وطن نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یہ یہیں کھڑے رہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا، وہ خاتون کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اس قدر متاثر ہو کر کے کھڑا، اتنا حساس ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے تھینکس کیا، شکریہ ادا کیا، وہ چلے گئے نوجوان باہر۔ اس کے بعد اس سفارت خانے والوں نے اس خاتون کو اپنے ملک بھیج دیا، امریکہ۔ وہ پہنچنے کے بعد رپورٹ کرتی ہے ان نوجوانوں کے متعلق، اس نے اپنا سلام بھیجا، بڑی خوشیاں، کچھ تحفے دینے کی بات کی، ان نوجوانوں نے ایک پیسہ بھی اس سے ایکسپٹ نہیں کیا، لیا نہیں۔ سنیے اب بات، اس نے ایک آرٹیکل لکھا، جب میں مصر میں تھا دیکھا تھا، اس خاتون نے یہ لکھا کہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ اگر کہیں عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسلام ہے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ اس خاتون نے اسلام کی آغوش میں پناہ لی، اسلام قبول کیا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ آج تک ہے کہ نہیں ہے، شاید کافی دنوں پہلے کی خبر ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا کہ یہ ہے وہ رسول اللہ کے نوجوان جنہوں نے پوری کائنات کی عزتوں کی حفاظت کا صحرا اپنے سروں پر سجایا۔ آج بھی دنیا، یہ میڈیا ہزار تمہارے بارے میں بکواس کرے، کچھ بھی کہے، یہ سوئی کو جو ہے ہاتھی بنا کر کے پیش کرے، لیکن دنیا کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں، تم اپنے اخلاق سے ثابت کر سکتے ہو، آج بھی تم اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہو۔ یہ آج کیوں ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان نکڑوں پر کھڑے ہیں تو ہماری عورتوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ تم میں سے کوئی نوجوان کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا کہ اگر میں کسی عورت پر بد نگاہی کرتا ہوں تو خواہ کیوں میں ایسی بات کروں جو میں میری ماں کے ساتھ نہیں پسند کرتا؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہاری ماں کی طرف بد نگاہی کرے، بری نظر سے دیکھے؟ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے، تمہاری ہو سکتا ہے بہن نہ ہو، بیوی نہ ہو، ماں تو ہوگی، اگر ہے نہیں تو کبھی تو رہی ہوگی۔ جس نے بھی کسی خاتون کے ساتھ اس کی عزتوں کے اوپر حملہ کیا، اسے یاد رکھنا چاہیے اس نے عورت ذات کے ساتھ ناانصافی کی جس میں اس کی ماں بھی شامل ہے، اس کی ماں بھی شامل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرا آج کا میسج تھا۔ میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کی رات دنیا شراب میں لت اور دھت پڑی رہتی، آج سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے امیروں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، آج کی رات لوگوں کو پورا پیسہ لٹاتے ہوئے، پٹاخے اڑاتے ہوئے، شراب میں نہاتے ہوئے۔ 2 سال قبل کی بات ہے، بغداد کی سڑکوں پر میں یہی 31st نائٹ میں تھا، بغداد کی سڑکوں پر نوجوانوں کو دیکھا، ننگی لڑکیوں پر شراب کی بوتلیں اڑیلتے اور ناچتے،
معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہی محسوس کیا، یہی ان کی حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ جینے کے لیے بہت جوجھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آج کے آپ کے ہاں اتنا خراب ماحول نہیں ہے تو بچ جاؤ۔ میں نے کل ہی ایک اخبار کے رپورٹر سے یہ کہا تھا، ہم 31 نائٹ سے اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آج کی رات یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سال کا آخری دن ہے، سال کا آخری پہر ہے، یہ رات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال ہمارا گناہوں پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ آخری لمحہ اللہ کے ذکر پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں نے وہ اخبار کے نمائندے سے یہ کہا تھا، ہمارے محلے کے نوجوان یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ نہ ہم عیاشی کریں گے، نہ اور کسی کو عیاشی کرنے دیں گے، نہ ہم گناہ کریں گے، نہ کسی اور کو گناہ کی طرف جانے دیں گے۔ آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کسی کی زندگی میں خلل اندازی نہیں کریں گے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی آج رات حفاظت کریں گے، اس لیے کہ وہ مولا مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے آج آپ سب سے یہ جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ پوری کائنات کی ترقی کے لیے اپنے حصے پیش کرے۔ ابو القاسم زہراوی ابن سینا، یہ میں وہ نام ذکر کر رہا ہوں، آپ کو شاید ہمارے کالج کے بچے یہ جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، گریویٹی، ارتھ کی یعنی زمین کی کشش ثقل، زمین کھینچنے کی قوت رکھتی ہے، جو بھی چیز اوپر اڑاؤ نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے یہ گریویٹی کے جو قانون ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آج سب نیوٹن کی طرف مشہور کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سائنسدان ہے نیوٹن، جس نے گریویٹی کے نظریے کو پوری دنیا میں پیش کیا۔ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے عالم دین علی بن عیسیٰ الحمدانی نے اس گریویٹی کے قانون کو پیش کیا تھا، جب پوری دنیا میں سائنس نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ ابو القاسم زہراوی، اور پھر آپ کو میں بتاؤں ابن سینا، جنہوں نے بچوں کے امراض میں سب سے پہلی کتاب لکھی جو آج بھی امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ وہ حصے ہیں جو اسلامی نوجوانوں نے دنیا کی ترقی میں اپنا، جس کو کہتے ہیں یوگدان، اپنا حصہ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، امام محمد رازی، یہ وہ نوجوان عالم دین ہیں جنہوں نے فزکس کے علم کو سب سے پہلے ایجاد کیا، کیمسٹری سب سے پہلے عالم دین نے ایجاد کیا ہے۔ کیمسٹری آج پڑھائی جاتی ہے پورے کالجز میں، یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یہ علماء اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ الجبرا جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے۔ الجبرا ہی نہیں بلکہ ہندسہ جس کو کہتے ہیں، انجینئرنگ کے جتنے قوانین ہیں، انجینئرنگ کو شروع کرنے والے سب سے پہلے عالم دین ہیں حضرت ابو القاسم زہراوی۔ یہ وہ علماء کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علوم سے لوگوں کو سیراب کیا، اور آج تک دنیا انہی کی کتابوں سے اپنے نظریات کو قائم رکھی ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، سب سے پہلے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ بھی جنہوں نے پیش کیا وہ علی بن عیسیٰ حمدانی تھے۔ سب سے پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ آپ تو صرف نیوٹن کو جانتے ہیں، آئنسٹائن کو جانتے ہیں، بس انہی لوگوں کو کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہی تو افسوس ہے، ہمارے بچے اسلامی تاریخ سے ناواقف، اسلامی تاریخ سے ناواقف ہے۔ آج میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ باتیں میں آپ کی رغبت کے لیے بتا رہا ہوں، ہماری عمریں اتنی بیت گئی، کیا ہم نے بھی اس کائنات کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے؟ ہم نے کچھ ترقی کرنے کے لیے کچھ نظریات پیش کیے ہیں؟ اور ہمیں فخر ہے، ہندوستان میں بھی بابا میزائل عبد الکلام تھے، ایک مسلمان۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے نوجوانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی روئے زمین پر بوجھ بن کر کے نہ رہے، بلکہ اس کائنات کی ترقی میں اپنا کچھ حصہ چھوڑ کر کے جائیں۔ یہ وہ علماء ہیں جن کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں بھی مٹ جائیں گے، ہمارے نام بھی بجھ جائیں گے، پتہ نہیں کب آئے تھے اور کب چلے گئے، ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی۔ آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو نفس کے انگارے ہیں میں خوب مزے لے لوں، میں اپنی جوانی کو عیش میں گزار لوں،
کیا یہی طریقے ہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں ہمیں؟ آج کی رات تم دوسروں کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہونا کہ آج پوری دنیا پارٹی منا رہی ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے تجھے جو اس کائنات میں بھیجا ہے بہت مختصر سی مدت کے لیے بھیجا ہے۔ تم یوں جوان ہوئے، یوں بوڑھے ہوئے اور یوں ہی چلے گئے، پتا بھی نہیں چلے گا تم کب اس کائنات میں جوان ہوئے اور کب بڑھاپا آ گیا اور کب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پوچھ لو جو بوڑھے ہیں آج، یہ کل کے جوان تھے، اور جو آج جوان ہیں یہ کل کے بچپنے میں تھے، بچپنا تھا۔ یہ دنیا اتنی تیزی سے بھاگتی جا رہی ہے اور ہم اپنے راتوں کو اور اپنے دنوں کو عیاشیوں میں بتا رہے ہیں۔ آج مجھے افسوس ہے، اسلامی نوجوانوں کے کردار کے سلسلے میں اگر ہم سے سوال کیا جائے مجھے شرم آئے گی۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، ہاں میں نے ایک بات یہ پیش کی کہ اسلام کے وہ عظیم ہونہار نوجوان جو علماء اسلام تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں دنیا گزارنے، دنیا پر حکومت کے سلیقے سکھائے۔ آپ کو معلوم نہیں، لے آؤٹ بنانے کے طریقے سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے، بیت المال کا طریقہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پیش کیا ہے، اور جنگی مہم اور جنگوں کے طور طریقے یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ سیاست کرنا پورا اسلام کا طریقہ تھا، یہ گندی سیاست نہیں۔ پارلیمنٹ چلانے کے طریقے یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں، گھر کے بنانے کے طریقے اسلام کے دیے ہوئے ہیں، روڈ بنانے کے طریقے اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک دو حصہ نہیں ہے میرے عزیزوں کائنات میں۔ میں جانتا ہوں مصر میں نے دیکھا تھا، اٹلی کے، یورپ کے کچھ بادشاہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، علماء ربانیین وہاں تھے، اپنے بچوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ کون؟ یورپ کے بادشاہ۔ اور جب ان کے بچے علماء اسلام سے پڑھ کر کے یورپ میں آتے تھے تو پورا یورپ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا، یورپ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں سے سیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، عربوں سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج الٹا نہیں ہے، آج انگریز آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم پوری طرح سے الٹ کیسے گئے، ہمارا حصہ کہاں چلا گیا؟ چلو آج اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا لوگ صرف مسجد کی بات کرتے ہیں، میں میرے عزیز آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، نماز عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام نہیں۔ عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام عبادت ہی نہیں ہے، یعنی نمازیں ہی پورا اسلام نہیں۔ اسلام میں بہت سارے شعبے ہیں، تمام شعبوں کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آج تجارت کے اصول ہم بھول گئے، تجارت کے جو اصول تھے وہ اسلام کے دیے ہوئے تھے۔ فقہ کی کتابیں آج بھی بھری ہوئی ہیں، تجارت کے اصول پورے علماء کو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ علماء تجارت میں ایک بھی نہیں دکھتے، لیکن تجارت کے پورے مسائل پڑے ہوئے، خرید و فروخت کے مسائل، خیار عیب، خیار شر، یہ کتنے مسائل پڑے ہوئے علماء موجود ہیں، لیکن تجارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے تجارت کے اصول بتائے، غلامی سے پوری کائنات کو آزاد کرنے والا اسلام ہے، عورتوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اسلام نے عظیم پیغامات دیے۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں صرف کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا کر کے سلا دیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوان سے، آپ کا کیا حصہ ہے اس پوری کائنات میں؟ تمہارا کیا حصہ ہے؟ افسوس ہوگا اگر میں یہ ساری تقریر کسی اور کے سامنے کروں کہ سب سے پہلے مجھے یاد ہے امام رازی بغداد کے ایک بڑے مشہور سائنسدان، عالم دین، ڈاکٹر بھی ہے، طبیب بھی ہے، بغداد میں ہاسپٹل بنانے کے لیے خلیفہ نے سب سے پہلے ہاسپٹل بھی اسلام کا دیا ہوا طور طریقہ، پہلے لوگ گھروں سے علاج کراتے، ہاسپٹل بنانے کا ایک علم ہے، کہاں بننا چاہیے۔ ممبئی میں تو کہیں بھی بن جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ جگہ کی قلت ہے، لیکن اس کے اصول ہیں۔ یہ اصول سب سے پہلے کس نے پیش کیے تھے جانتے آپ؟ بغداد میں جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے امام رازی سے پوچھا کہ ہمیں ایک مستشفیٰ بنانا ہے۔ مستشفیٰ کہتے ہیں جہاں مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کریں، ہمیں ایک ایسا گھر بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا۔ کس جگہ بنا ہے؟ بغداد کی۔ انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا تھا، آج تک لوگوں کی عقلیں حیران۔ امام رازی نے کہا کہ مجھے کچھ کچے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے، کسی بیل کے یا جانور کے
ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے لا کر کافی ٹکڑے ان کے پاس لا کر کے دیے گئے، بڑے بڑے ٹکڑے. ہر ٹکڑے کو انہوں نے لکڑی میں پرو دیا اور کہا بغداد کے ہر محلے میں یہ لگا دو، ایک ایک لکڑی، ہر محلے میں ایک ایک لکڑی جس کے اوپر گوشت لٹک رہا ہو لگا دیا گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں گوشت لٹکا رہے ہیں؟ کسی کے سمجھ میں نہیں تھا. بغداد میں لٹکائے گئے. وہ گوشت لٹکتا رہا 3 دن تک. اس کے بعد امام رازی نے ہر جگہ کے اس لٹکے ہوئے لکڑی پر جو لٹکے ہوئے گوشت تھے ان کو واپس منگوایا. لاؤ. اب اس میں سارے جو ٹکڑے تھے سب کی کیفیت الگ تھی. کچھ گوشت کے ٹکڑے وہ تھے جو بالکل سڑ چکے تھے، سوکھ چکے تھے. کچھ وہ تھے جن میں بدبو تھی. لیکن ایک ٹکڑا ایسا تھا جس میں ابھی بھی تازگی باقی تھی، لیکن اس میں ہلکا پن آیا ہوگا مرجھانے کا، لیکن تازگی باقی تھی. امام راضی نے پوچھا یہ ٹکڑا کس محلے میں لگا تھا؟ بتایا گیا فلاں محلے میں یہ لگا تھا. کہا اسی جگہ پر ہاسپٹل بننا چاہیے تاکہ مریضوں کا جسم جلدی نہ سڑے. یہ نظریہ سب سے پہلے پیش کیا کہ ایسی جگہ ہاسپٹل ہو جہاں کی فضا مریض کے جسم کو جلدی متاثر نہ کرے. اس وقت سارے لوگوں کی عقلیں حیران تھی، کیا یہ بھی کوئی علم ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے علماء اسلام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. آج جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اسلام پہ باتیں کرتے ہیں. انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علماء اسلام نے کیا کیا حصے رکھے ہیں. ہماری کتابیں، یہ افسوس ہے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو ان اصول سے واقف نہیں کرایا گیا. آج کی مجلس میں صرف اسی ٹاپک کو لے کر کے بیٹھا ہوں. تقریریں بہت ساری سنتے ہوں گے آپ، فضیلتوں میں، واقعات میں، لیکن میں آج آپ کی پرانی تاریخ کی طرف لے جا رہا ہوں. سال گزرتے جا رہے ہیں میرے عزیزوں، 2019 بھی چلا گیا. تمہاری زندگی کا ایک سال یوں ہی چلا جا رہا ہے. اب جو بچے ہوئے سال ہیں، کیا آپ میں سے بھی کوئی تیار ہے کہ میں بھی اپنی محنتوں سے اس کائنات کے لیے کوئی نظریہ پیش کر دوں؟ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بچپن میں ایک اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور وہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہیں. تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے. بنو امیہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا، آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی، ایک ایسی چیز جو آج سب کے پاس ہے، آپ کے سب کے پاس ہے، اور اسی سے ہمارا دن رات معلوم پڑ رہا ہے، اسی سے ہمارے ساری چیزیں معلوم پڑ رہی، سب کے پاس ہے تقریباً. بنو امیہ کی جب خلافت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے سب سے پہلے گھڑی بنانے کا طریقہ بتایا. یہ وقت معلوم کرنے کے طریقے نہیں تھے اس وقت. سورج دیکھ کر کے لوگ وقت طے کرتے تھے. صبح ابھی اتنا پہر، 2 پہر سے پہر، 4 پہر تھی، یعنی پورے 24 گھنٹوں کو 8 پہر میں ڈیوائیڈ کیا تھا. 8 پہر جانتے تھے لوگ. سورج کی روشنی دھیمی ہو جائے تو یہ پہر چل رہا ہے، کڑک ہو جائے تو یہ پہر چل رہا ہے. لیکن آج کوئی سورج کی طرف نہیں دیکھتا، فوراً اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا. راتوں کو وہ لوگ وقت طے کرتے تھے. ان کی سحری افطار سورج اور چاند سے ہی چلتی تھی. کون سی گھڑی تھی؟ سب سے پہلے یہ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بنو امیہ کی خلافت میں ایک نوجوان عالم دین نے پیش کیا. وہ بچے تھے اگرچہ، لیکن سب سے پہلا یہ طریقہ انہوں نے پیش کیا. عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں، جیولوجیا، فزکس، کیمسٹری، الجبرا، اور پھر یہ ہندسہ جس کو آج انجینئرنگ کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سب علماء اسلام کے دیے ہوئے ہیں. میتھمیٹکس کے سب سے عظیم جو فنڈے ہیں آج بھی، اوکلیدس، لوگارزم، یہ سب اسلامی علماء کے دیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ کو باؤنس جا رہی ہوں، کیوں جائیں گے؟ اسی لیے کہ تاریخ معلوم نہیں. اگر یہ تمام معلوم ہو تو آپ کا سینہ فخر سے تن جائے گا کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حساب پڑھایا ہے، پوری دنیا کو جنہوں نے میڈیکل سائنس دکھایا ہے، پوری دنیا کو. ایک عالم دین ہے شیخ ابن سینا، اور ان کا نام ہے علی بن عیسیٰ الحمدانی. ایک اور بزرگ ہے. کیمرے کے متعلق سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ شعائیں ہوتی ہیں جو قید کرتی ہیں. ایکس رے کا علم یہ علماء اسلام کا دیا ہوا. کتنی باتیں میں پیش کروں، وقت کم ہے. کسی کو تفصیلات چاہیے تو انٹرنیٹ پر جا کر کے سرچ کرے. میں جو بول رہا ہوں کیا یہ لفاظی ہے یا حقیقت ہے، ڈھونڈنا تمہیں پتا چلے گا.
کہ یہ سارے علوم علماء اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا ایکس رے پر چل رہی ہے، ہر چیز ایکس رے کے ذریعے سے معلومات کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سارا علم علماء اسلام کا دیا ہوا ہے۔ تاریخ اس لیے بتانا ضروری ہے میرے عزیزوں، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ اسلام صرف جو ہے 11ویں کے پکانے کے کھچڑے اور نیاز میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف شربت بانٹنے کا نام اسلام ہے، صرف ٹوپی پہننے کا نام اسلام ہے، صرف داڑھی رکھنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے جو پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، چاہے وہ عرب ہو۔ افریقہ کی سرزمین پر جب صحابہ پہنچے تھے، وہاں تو لوگوں کو کپڑے پہننے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، پتوں سے اپنے جسموں کو چھپاتے تھے، وہ بھی صرف سطر جو جسم کا شرمگاہ کا حصہ ہے۔ کپڑے پہننے کے طور طریقے بھی اسلام نے افریقی لوگوں کو سکھایا ہے۔ اسلامی یہ علماء ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو ڈھنگ دیا ہے، اصول دیا ہے۔ ہندوستان میں یہ جتنی ترقی کے راہ آج دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی میرے عزیزوں 700 سال تک علماء ربانیین رہے۔ ہر مغل بادشاہ ہو کہ کوئی بھی بادشاہ ہو، لیکن بادشاہوں کے زمانے میں علماء ربانیین تھے، علماء اسلام تھے، انہوں نے تحقیقات پیش کی ہیں۔ آج بھی جو یہاں پر پرانے اینٹک چیزیں جو ہندوستان میں ہیں، جو پوری دنیا میں ہندوستان جس وجہ سے عجائبات میں مشہور ہے، تاج محل کی بنیادیں رکھنے والے اور اس کو جس انداز سے بنانے والے، اتنے 100 سال گزر گئے لیکن اس کے آج بھی بنانے کے طور طریقوں کو کاپی بھی نہیں کیا جا سکا۔ یہ وہ دور ہے جو اسلام کا روشن دور تھا، اور علماء ربانیین نے ہر پیدا ہونے والے نوجوان کو علوم سکھائے تھے۔ یہاں آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑتے ہیں۔ آج میں یہ اگر باتیں کسی اور کے سامنے کروں کہ ہماری روشن تاریخ ہے، تو وہ مجھ سے پلٹ کر کے یہ پوچھ سکتا ہے ہوگی آپ کی روشن تاریخ، لیکن آج تو آپ کے نوجوان نشہ بیچنے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آج تو وہ مجھے پلٹ کر کے یہ کہے گا کہ اگر دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کہاں نشہ ملتا ہے تو ہم ایڈریس آپ کے محلے کا دیتے ہیں، ہم آپ کے محلے میں بھیجتے ہیں۔ آپ کے نوجوان تو ان کاموں میں آج مشہور ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عظیم تبدیلی ہمارے اندر آ گئی، یعنی اتنی خطرناک تبدیلی، تھوڑا بہت بھی کمپیریزن میں ہم بیٹھ نہیں پاتے۔ کہاں ہماری تاریخ اور کہاں آج کے دن جو ہماری حالتیں ہیں ایجوکیشن کے معاملات میں، ہم سب کے استاد رہے ہیں، ہم سب کے استاد رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج علوم کی سب سے زیادہ کمی ہمارے اندر ہے۔ جانتے ہو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنے ایسے گرامر ہیں جو بنائے ہیں اور پوری دنیا کو گرامر کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ جب بنو عباس اور بنو امیہ کے خلافتیں چلتی تھی، اسلام بہت ترقی کے راہ پر تھا۔ اب میں وہ نوجوانوں کی بات کروں جن کے بھی ماں باپ، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے وہ بچے جو پوری رات بھر کسی کٹے پر گزار کر صبح چلے جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد دیر تک اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں، ایسا ان کی زندگی کے کتنے دن گزرتے چلے گئے؟ تم سوچو ذرا، کتنے دن گزر گئے اور تمہاری زندگی کے یہ ایام جو گھڑی کا کاٹا ہے وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کل میں صحیح ہو جاؤں گا، کل میں توبہ کر لوں گا، اس وقت تک جب کل آئے گا تم بوڑھے ہو چکے ہو گے، تمہارا جسم جواب دے چکا ہوگا، تم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ اے میرے عظیم نوجوان، تم سپہ سالار بنائے گئے ہو، تم ایک عظیم قائد کی شکل میں دیکھے جانے والے تھے، لیکن آج محکوم کی شکل ہو گئی۔ ہم ہر جگہ پر لوگوں کے نعرے لگانے کے لیے مشہور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دنیا آج ہمیں اسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کھلونے کی طرح کھیلتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے چند سکے انہیں دیتے ہیں، یہ اس پارٹی میں بھی آئیں گے، اس پارٹی میں بھی آئیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے آپ الیکشن کے ٹائم پر ہر پارٹی کے پیچھے نعرے لگانے کے لیے ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں؟ تم تو قائد تھے، تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دین اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے، تمہیں رب ذوالجلال نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا ہے جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، وہ کتاب تمہارے پاس ہے۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہے کہ وہ آج تک 1400 سال ہو گئے چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، لاؤ ایسی کتاب، کوئی آج تک لا نہ سکا. تمہارے پاس اتنا عظیم تحفہ تھا لیکن تم غلام کیسے ہو؟ دوسروں کے غلام کیسے بنے ہو؟ روٹی کپڑے اور قوت کے نام پر تم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاں کتوں کی طرح ان کے ہاں نگرانی پر رکھے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، معاف کرنا کہ میرے جملے اگر سخت ہوں، لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقی بات ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا. آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، یہ کبھی ہم کو ٹوپی کی بات کریں، کبھی داڑھی کی بات کریں، کبھی لباس کی بات کریں اور کبھی نماز کی بات کریں. اور کچھ نوجوان کترا کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں کتراتے ہو؟ کیوں دور بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے کسی بھی خوشی کا دشمن نہیں ہوں، تمہاری خوشیوں کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ دیکھو تم چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہاں پر قربان کر رہے ہو. جو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے شرابن طہورا جنت میں بنا رکھا ہے، مائے سلسبیل ہے، حوض کوثر ہے، تسنیم ہے، وہاں کی حوریں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں. بار بار رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ کیا. تمہاری آنکھیں ادھر بند ہوئی کہ حوران جنت دروازے جنت پر تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نشے میں لذت ہے، مجھے شراب میں لذت ہے، مجھے رات کے گناہوں میں لذت ہے. یہ گناہ ایسے ہیں جو ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے، ایسے دھبے چھوڑ جائیں گے کہ دنیا کے کسی صرف اور صابن سے بھی دھلے نہیں جاتے، دھلے نہیں جاتے. ان دھبوں کے ساتھ اگر تم دنیا سے چلے گئے، نہ دنیا میں کوئی عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے. میں ایک علاقے میں تھا، پولیس والے بات کر رہے تھے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس سے پولیس بھی ڈرتی ہے. کہا کون؟ کہا یہ نشہ خور لوگ. کہا ہم بھی انہیں نہیں پکڑتے، ہم بھی نہیں ان کو قید کرتے. کیوں؟ کہا یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ جانے کب کس کو مارے اور خود مر جائے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں. پولیس والے نے کہا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، پھر تمہاری عزت کس کے پاس؟ نہ تمہارے ماں کے پاس، نہ تمہارے باپ کے پاس، نہ تم سے چھوٹے بچوں کے پاس، نہ دنیا کے کسی محلے میں تمہاری عزت. پھر کہاں ہے عزت؟ کیا تم سمجھتے ہو قبر میں تمہیں فرشتے عزت سے اٹھائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے وہ منکر نکیر جس وقت قبر میں آئیں گے ان کی شکل ہی اتنی ہیبت ناک ہوگی، اتنی ہیبت ناک کہ ان کی شکل کو دیکھنا ہی ایک عذاب ہے. وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے جو تمہیں جھنجھوڑ کر کے کھینچ کر کے اٹھائیں گے. اگر فرشتوں کا ایک بھالا سینے پر پڑ گیا تو وہ مردہ 2 میل زمین میں اندر جاتا اور اسے پھر سے نکالا جاتا. یہ عذاب قیامت تک ہوگا. کون سی عزت ہے تمہاری؟ کیا قیامت کے دن عزت ہوگی؟ اس کائنات میں اس طرح کی زندگی گزار کر گئے، لیکن جس دن اٹھائے گئے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور ان کے لباس پر کوئی کپڑا نہیں. جو سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، فرشتے آگ میں تپایا ہوا لوہا ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں، ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں. قیامت کا یہ منظر، پھر کہاں عزت ہے تمہاری؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں. یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے، لوہے کی ایک قسم ہے سیسا. اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لیکوڈ بنتا ہے. قیامت کے دن یہ سیسا ابالا جا رہا ہوگا، آگ میں پکایا جا رہا ہوگا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاق ہیں، ان کو گرم سیسا ڈالا جائے گا. منکر ہے ان سے بھی کہتا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. ہاں تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے. قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. موضوع سے متعلق ہے اس لیے
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا. آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے, سامنے سمندر, پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر. کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے, ادھر دشمنوں کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی. ایسا موقع آ جائے, ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف دشمن کی فوج, لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو. آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا, یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی, وہ 12 خاندانوں میں تھی, تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا. سب اس راستے سے چلنے لگے. سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے. فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے, ہم بھی چلتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا. بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی, سمندر کو واپس ملا دیا گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم, قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے, تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے. فرعون ختم ہو گیا, برباد ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے. جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے, پورا ذہن میں آ جائے آپ کی. دوسرے کنارے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا. یہ عاشورہ کا دن تھا. پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے, تو ہوا کیا, ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا, اس کو پگھلایا, میلٹ کیا, اور اس سے ایک بچڑا بنایا. گائے کا بچڑا بنایا. اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے. اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا. میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا. اندازہ کرو, یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہوگا, لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے, بغیر بیٹری کے, اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ, اس کے اندر کوئی چیز نہیں, لیکن بولتا تھا, تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا, جسے وہ ملنے گئے, وہ خدا یہی ہے, یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے, اور ایسی عبادت, اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر, منتیں, سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں, اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو, پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے, سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں, یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا.
بھیجے میں یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے, گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے, جلال میں آئے, اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے, اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں, تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا, پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں, کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ. پیر کا جو تلوا ہے, پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. پیر کے تلوے کو کفے پا. اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں در. میرے عزیزو, قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے. اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی. اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں, پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا. یہ آل عمران کا یہ خلاصہ تھا. حضرت بی بی مریم کو بیت المقدس میں پرورش کرایا گیا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو حالات ہیں آپ کے, وہ پھر انشاءاللہ سورہ مریم میں میں عرض کروں گا. یہ آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ سنو, آل جو ہے, آل
عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. بڑا خاندان ہو تو اس کو آل کہتے ہیں. اب عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ عربی میں ایک کو واحد، ایک کو واحد، دو ہوں تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ تو جمع، اور اسی کو آل کہتے ہیں. باقی ساری لینگویج میں، انگلش میں ایک کو سنگل، ایک سے زیادہ ہو تو پلورل. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اردو میں بھی ایک ہو تو واحد، ایک سے زیادہ ہو تو جمع. لیکن عربی کا گرامر الگ ہے. عربی میں ایک ہو تو اسے واحد، دو ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے تثنیہ. دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں، دو کو جمع نہیں کہتے. دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں. اور آل کے لیے جمع ہونا ضروری ہے، دو سے زیادہ ہونا چاہیے، تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ آل کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت عمران کی ایک بیٹی بی بی مریم، ایک بیٹی بی بی مریم، اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اولاد ہے؟ ایک بیٹی ہے، ایک نواسا ہے. لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل عمران. ہم نے یہ گرامر اور قواعد کو پوچھا کہ جمع ہو تو آل کہا جاتا ہے یا دو کو ہی آل کہہ رہے؟ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی مل کر کے عمران کی آل ہو گئے. تو مفسرین نے فرمایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اے لوگوں، اگر کوئی خاندان میں سب سے زیادہ شریف ہو تو ایک بھی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتا ہے. حضرت عمران کی آل میں ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے، اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا، دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا. اس سورے کی بڑی برکت ہے. اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا. آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو. جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں. نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی. یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں. اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں. یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو. یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے. اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا. یہ آیتوں کی برکت ہے. میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا. آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37. یہ 3 آیتیں ہیں، 35، 36، 37. سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں. عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں. اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا. اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26.
آیت نمبر 25 اور 26 یہ سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں آیتوں کا۔ اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے جانتے ہو 3 بھائی تھے، یہ قلیوبی میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، 3 سگے بھائی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، تینوں جوان تھے 20 سے 30 سال کے بیچ میں، اور بادشاہ نے قید کر کے ان کو سب سے پہلے کیا کہا، تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قصیدے گاتے ہو چھوڑ دو۔ لیکن دیکھو یاد رکھو، اس میں سے جب بادشاہ نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہاری قید میں آتے ہی بدل ڈالے۔ اس نے کہا اگر تم بدل لو گے تو میں تمہیں اپنے وزارت میں، سپاہیوں میں بڑے منصب پر رکھوں گا۔ نہیں مانا، ٹھکرایا۔ بادشاہ نے کیا کہا، اس کی سزا تمہیں بھگتنے کے لیے تیار رہنی ہوگی۔ تیار ہے، بہت بڑے ایک کڑھائی میں تیل کو لا کر کھولتے ہوئے تیل میں اس میں سے سب سے بڑے بھائی کو ڈالنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے جیسے حکم دیا، جلاد آیا اور ان 3 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اندازہ کرو موم بتی پر اگر تمہاری انگلی بھی لگ جائے نا تو چمڑی جل کر کے نکل آئے، اور پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی جلن آپ کو ہوتی رہے، لیکن ایک پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈال دیا، جسم پورا چرمرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، 2 بھائی اور موجود، دوسرے کو بلایا گیا، دیکھا تمہارے بھائی کا حشر کیا ہوا ہے، تم اگر بادشاہ کی پیشکش کو قبول کر لو تو شاید تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ دوسرے نے مسکرایا اور کہا وہی شاید ان کی ہی زبان تھی جو بریلی سے یوں آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ میرے بڑے بھائی کو جلانے کے بعد اب تو تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے فیصلہ، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اس سے بڑے تیل میں بھی مجھے ڈالا جائے، لیکن زبان پر میرے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والی بات کبھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ 2 بھائیوں کی شہادت ہو گئی جگہ پر ہی۔ وہ تیل میں ڈالنا زبان پہ الفاظ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہم بول رہے ہیں اور آپ آسانی سے سن رہے ہیں، پریکٹیکل جس کے ساتھ ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے درد اور کرب کس کو کہتے ہیں، شدت کی تکالیف کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تیسرا جو نوجوان تھا وہ بہت ہی کم عمر کا تھا، 22 سے 23 سال کا ہوگا۔ بادشاہ کا جو وزیر وہاں پر تھا اس نے دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا، میرا چیلنج ہے۔ کیوں جان اس کی بھی لے لیں گے، میں اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ اتنے مضبوط لوگ کیسے ہو سکتے ہیں عرب کے کہ کھولتے ہوئے تیل میں ان کے بھائیوں کو ڈالا گیا تب بھی یہ بدل نہیں رہے۔ 2 کو مرتے ہوئے، ارے یہاں 1 کو ڈنڈا پڑتے ہوئے دیکھ کر سارے بھاگ جائیں، اور یہ 2 کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا تسلب ہے ان کا۔ بادشاہ نے کہا کس بات پر تمہیں یقین ہے کہ اس کو تم بدل لاؤ؟ اس نے کہا مجھے بھروسہ ہے، آپ مجھے دیجئے 1 مہینے کا ٹائم، اس کو بدل کر نہ لاؤں تو پھر مجھے آپ جو سزا دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تیسرے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے اپنے وزیر کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو عاشقان مصطفیٰ سے 2 امتحان ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پہلا امتحان موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پینترا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے، جب دیکھتی ہے دنیا کے یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے۔ عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی میں اگر یہ 2 امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا کہ میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے،
دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آجا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں گا۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ، اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے، کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزو، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی، اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی، جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا، جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا۔ یہ رات بھر کے سجدے اس کے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی، اور تھک کر کے واپس چلی جاتی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزو، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں، اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے، کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے، اٹھ ایک بار دیکھ تو لے، مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، کیسا جمال دیا ہے، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر، پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے، یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا، وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا جمال اسے خرید نہیں سکتا۔ وہ خاتون اٹھ گئی، اور جوان کی ان باتوں سے اس کے دل پر ایسا ولولہ طاری ہوا۔ وہ خاتون کہتی ہے، اے نوجوان کھڑا ہو جا، میں تجھے خریدنے نہیں آئی، میں تجھے اپنی دام فریب میں پھنسانے نہیں آئی، اٹھ جا، اب میری ایک عرضی سن لے۔ نوجوان اٹھا اور پوچھا کیا عرضی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اب تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے دین میں نہ آ بلکہ تو اپنے دین میں مجھے داخل کر لے، جس کے حسن نے تیری آنکھوں کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کبھی تو نے میرے حسن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ اس حسن کے پیکر جمال مصطفیٰ کی میں بھی دل دادا ہو جاؤں۔ اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر زمانے میں عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، ہر زمانے میں جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی چھاپ اپنے اوپر لیتے نہیں ہیں بلکہ جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے زندگی عاشقان مصطفیٰ کی۔ اس نوجوان نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا چلو یہاں سے نکلو، کفرستان سے نکل کر کے ہم نکاح کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزاریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ میری بات کو ختم ہونے دو۔ اے نوجوانوں، آج تمہیں کوئی بہکانے والا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے پتا نہیں اپنے کتنے گھنٹے یہ سارے سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ایسی حسینہ اور جمیلاؤں کے پیچھے اپنی راتیں برباد کر ڈالی۔ تمہیں پتا نہیں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دیے ہیں۔ دعا یہ کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، اس نوجوان نے اس خاتون کی بات سن لی اور کہا چلو مجھے اس جگہ سے
اس قید سے نکالو, ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. اس خاتون نے اس نوجوان کو آزاد کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی, شہر بھی چھوڑ دیا, باہر نکل پڑے. رات کا وقت ہے, اچانک وہ آدھا راستہ طے کیے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. توجہ چاہتا ہوں, ایک فوج آ رہی ہے اور ہنہنانے والے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی. دونوں ڈر گئے, نئے لوگ ہیں, نوجوان لڑکا ہے, نوجوان لڑکی ہے, اور شہر سے بھاگے ہوئے ہیں, دین اسلام قبول کر کے نکلے ہوئے ہیں. بادشاہ کو ہو سکتا ہے خبر ہو گئی ہوگی, وزیر کو پتا چل گیا ہوگا کہ قید سے نکلا ہوا یہ فرار مجرم ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوری فوج آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ دونوں ایک درخت کے پیچھے اوٹ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے. پتا نہیں اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے, ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ہمارے دو بھائیوں کے ساتھ ہوا. لیکن اتفاق کی بات ہے, وہ گھوڑے قریب سے قریب آتے گئے, وہ فوج قریب آ گئی, اور جب آ گئی تو قریب آ کر وہ فوج رک گئی. انہوں نے دیکھا نہیں یہ فوج کون تھی, یہ لوگ کون تھے. درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نوجوان اور وہ دوشیزہ. اچانک آنے والی فوج میں سے ایک گرجتی ہوئی آواز آتی ہے, نام لے کر کے نوجوان کا پکارا جاتا ہے, اے فلاں بن فلاں باہر آ جا, باہر آ جا. باہر یہ نوجوان آتا ہے تو دیکھتا ہے بادشاہ کی فوج نہیں ہے, وزیر کی فوج نہیں ہے, بلکہ وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار ہیں, اور ساری فوج میں رسول اللہ کے وہ شہید صحابہ تشریف لائے ہوئے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یہ نوجوان گھبرا گیا اور پوچھا, میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں گھوڑوں پر سوار ہیں, چند دنوں پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا تھا, ان کے جسموں کو جلا دیا تھا. یہ دیکھ کر کے آپ کپ کپی جسم پر تاری ہے, بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگا, بڑے بھائی آپ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا, تیل میں کھولتے ہوئے ڈال دیا گیا تھا, آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ دونوں بھائیوں نے کہا, اے ہمارے ننھے بھائی, کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. نوجوان نے پوچھا, تمہیں درد کتنا ہوا ہوگا جب جلایا گیا تھا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا, کرب کیسا تھا, تکلیف کیسی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں, عشق مصطفیٰ میں برداشت کیا ہوا درد کچھ نہیں ہوتا ہے. ان نوجوانوں نے کہا, درد کون سا, کرب کون سا, تکلیف کون سی؟ تو نے ہمیں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, کھولتے ہوئے تیل میں جلتی ہوئی چمڑی دیکھا ہے, لیکن ہمیں درد کا احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے تو ہمیں جمال مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. جہاں مصطفیٰ کا حسن ہو پھر درد کس بات کا, کرب کس بات کا. اسی لیے تو صحابہ کا یہ نعرہ تھا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے, ہر مصیبت چھوٹی ہے. اے نوجوانوں, دنیا نے خریدنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو جمال مصطفیٰ کا دل دادا ہے وہ دنیا کے حالات سے نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. اپنا